الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر ایمان والوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجرین میں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام حضرات، پاکستان میں آج شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے. ٹھیک 1 ماہ بعد رمضان مبارک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں گزشتہ 43 سال سے رمضان کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے دین کے اساسی اور بنیادی مسئلے کے بیان کے لیے. الحمدللہ العظیم، میں نے اس میں کبھی کوتاہی نہیں کی. رمضان کا مہینہ اور اس کے بعد کچھ عرصے تک جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے اسی مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے اور اس مسئلے کا آغاز شعبان سے ہی ہو جاتا ہے.
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو سلسلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان خصوصاً آپ کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کا شروع کیا تھا، اس کو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی سمیٹ دوں۔ اگر پھر اللہ نے زندگی دی تو جیسا میرا پروگرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور آپ کی حیات طیبہ کا مضمون جہاں موقوف ہوا تھا اس سے آگے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اور اس سے پہلے بیانات کے اندر جو کمی رہ گئی یا اس وقت تک کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں، انشاءاللہ ان کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ پچھلے چند ہفتوں سے آپ اہل بیت رسول یعنی ازواج مطہرات، اس بات کو کبھی ذہنوں سے محو نہ ہونے دینا۔ اہل بیت سے مراد رسول اللہ کی گھر والی ہیں، اہل بیت گھر والے۔ اور یہ عربی کا محاورہ بھی ایسا ہی ہے جیسا ہمارے یہاں اردو میں آپ کہتے ہیں آپ کے گھر والی کا کیا حال ہے، تو وہاں اس سے بیٹیاں نہیں مراد ہوتی۔ طبعاً جب تک بچے بچیاں ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا گھر الگ بسا لیتے ہیں تو پھر وہ اہل بیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت اصلاً کتاب اللہ کی روح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ان میں سے چند مقدس ہستیوں کا تذکرہ میں نے پچھلے بیانات میں کیا ہے، مثلاً سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ، اجمالاً سا تذکرہ ان کا بھی ہوا، اگرچہ ان کے برادر گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑ گیا تو پھر اس پر بھی ذرا تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مختلف قبیلوں اور خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی منشاء الہی تھا اور یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست تھی۔ جب انسان کسی خاندان میں رشتہ کر لیتا ہے، دو خاندانوں کے جب آپس میں مصاہرت رشتہ داری ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو پھر وہاں مخالفتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آغاز اسلام میں قریش مکہ سارے کے سارے ہی سب قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، دشمن تھے، اپنے بھی دشمن تھے اور دوسرے بھی دشمن تھے۔ آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالی کی توفیق سے مختلف قبائل کے لوگوں کو اسلام میں آنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بنو عدی میں سے بھی، بنو تیم میں سے بھی، بنو مخزوم میں سے بھی، بنو امیہ میں سے بھی، بنو تیم میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، نمایاں شخصیتوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ بنو عدی میں سیدنا فاروق اعظم ہیں،
بنو امیہ میں سیدنا عثمان ذی النورین ہیں، بعد میں سیدنا معاویہ ہیں، اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان ہیں، ان کے برادر بزرگ سیدنا یزید بن ابی سفیان ہیں۔ اسی طرح بنو امیہ کی ایک خاتون سیدہ ام حبیبہ جو سیدنا ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشیرہ ہیں۔ یہ قدیم الاسلام مسلمانوں میں سے ہیں، یہ بھی اور ان کے شوہر بھی عبید اللہ بن جاش، اور یہ ان مہاجرین میں سے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ طیبہ کی طرف، اذیتیں برداشت کی۔ ان کے والد کافی عرصے کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن یہ وہ خوش قسمت خاتون تھی کہ جو شروع میں ہی اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئیں اپنے شوہر سمیت۔ اور ان کا شوہر عبید اللہ بن جاش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا، حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، جن کا بھی میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ ان کا اصل نام سیدہ ام حبیبہ کا رملہ تھا۔ ان کی ایک بچی پیدا ہوئی جن کا نام حبیبہ تھا، اس کی وجہ سے ام حبیبہ کہلائیں۔ عرب معاشرے کے اندر کنیت باپ یا بیٹے کی طرف منسوب ہو کر کنیت اکثر ایک عام رواج تھا۔ اسی بنا پر بولے جاتے تھے، پکارے جاتے تھے۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری، کوئی باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، کوئی بیٹے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ابو ایوب، ایوب کے بیٹے، یہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا خالد بن زید، لیکن کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر کسی سامنے خالد بن زید کا ذکر کیا جائے تو ذہن منتقل نہیں ہوگا کہ ابو ایوب انصاری کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، ام حبیبہ مشہور ہیں، اور پھر اسی نام سے علماء نے ان کے تذکرے کیے۔ یہ بنو امیہ میں سے تھیں، اتنی راسخ الایمان اور پختہ عقیدے والی تھیں کہ ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ قریش مکہ کی طرف سے نمائندے بن کر گئے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدے میں کچھ توسیع کرنے کے لیے۔ تو جب یہ اپنے بیٹی کے گھر گئے، سیدہ رملہ ام حبیبہ ان کی صاحبزادی تھی، اندر داخل ہوئے تو جس چارپائی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو فوراً بیٹی نے بستر کو لپیٹ لیا۔ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، ہر بیٹی والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہماری بچی یہیں لاہور میں رہتی ہیں، 4 دن اگر مجھے نہ دیکھیں، عیالدار ہیں، یا مجھ سے بات نہ ہو تو رونے لگ جاتی، اور ہر باپ محسوس کرتا ہے اس بات کو۔ اولاد ہر ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ کمزوری ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا بے انتہا پیار ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، لیکن عجیب معاملہ ہے، ماں باپ ساری جائیداد بیٹے کا نام کر دیتا ہے، خدمت بیٹی کرتی ہے، جب تک باپ کے گھر میں خدمت کرتی رہتی ہے، اور باہر جا کر بھی جب واپس آتی ہے تو پھر خدمت میں لگ جاتی ہے۔ خیر، یہ مسئلہ انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کروں گا۔ ہم اصل میں ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے یہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ میں ہر بات کھل کر کرتا ہوں اور آپ حضرات پہ غور کیجئے۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ، ہم ہیں الحمدللہ مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں جیسے کہ اسلام کا ایک طریقہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن ہمارا مجموعی مزاج ہندوؤں والا اور عیسائیوں والا ہے۔ ہندو سوچ ابھی ہمارے اندر سے نکلی نہیں،
یہی وجہ کہ بیٹیوں کو ہم جہیز، جو ہندوانہ طریقہ ہے، جہیز تو دے دیتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے اس کے لیے، جب گھر سے نکل جائے گی تو پھر دوبارہ اس کو کیا کسی نے دینا لینا۔ نہیں بھائی، جہیز سے اس کا حق پورا نہیں ہوتا۔ وہ باپ کی جائیداد میں برابر کی شریک ہے بیٹوں کی طرح۔ یہ الگ بات ہے کہ قانون شریعت قرآن کے فیصلے مطابق بیٹے کا دوہرا حصہ ہے اور بیٹی کا اکیرا ہے، لیکن ہے وہ حقدار۔ اگر کوئی باپ اپنے جائیداد کے اندر، اپنے ترکے کے اندر یہ ذہن میں نہیں رکھتا اور ذہن اس کا یہی ہے کہ سب کچھ بیٹے لے کر جائیں گے، وہ قبر کے اندر بھی خدا کا عذاب پائے گا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ حضرات اس کو کبھی نہ بھولیں، بارہا میں ہر جگہ کہا ہے، کسی کی دنیا بنانے کے لیے، بیٹوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ خیر، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ باپ اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، مکہ معظمہ مدینہ طیبہ تقریباً 450 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو اس زمانے میں کاریں نہیں ہوتی تھیں، گھوڑے پر بھی، اونٹ پر بھی سوار ہو کر جاتے تھے، پتہ کتنا عرصہ لگ جاتا تھا، اور ایک عرصہ ہے باپ بیٹی کی شکل نہیں دیکھی گئی ایک دوسرے، لیکن جو ہی باپ وہاں پہنچے دل میں یہ خیال تھا کہ آج بیٹی تو بے حد مجھ سے پیار کریں گی، لیکن ام حبیبہ نے اس بستر پر نہیں بیٹھنے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، لپیٹ دیا اس کو۔ حیران ہو کر ابو سفیان پوچھنے لگے، بیٹی اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو بیٹی اتنی راسخ الایمان، پختہ ایمان والے تھے، صاف کہا، آپ مشرک ہیں، یہ پیغمبر کا بستر ہے، یہ پاک پیغمبر کا بستر ہے، کوئی مشرک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ تو کچھ تذکرہ تو اس سے پہلے میں نے کر دیا ان کا۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہیں حضرت زینب بنت جحش، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مؤنث کے لیے عنہا، مذکر کے لیے عنہو، یہ بھی امہات المومنین میں سے ایک ہیں۔ اور رشتے کے اعتبار سے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں۔ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ چچا زاد تو کوئی ایک بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا کہ جو حضور کی زوجیت میں آتی، البتہ پھوپھی ذات ایک آئی ہیں، حضرت زینب۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے زینب نام کی دو ہیں، ایک کا نام زینب بنت خزیمہ ہے اور دوسری کا نام زینب بنت جحش۔ یہ زینب بنت جحش رسول اللہ کی پھوپھی زاد ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت امیمہ، جو جناب عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب، اور سیدہ امیمہ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت عمرو، وہ بنو مخزوم میں سے ہیں۔ یہ چار بہنیں ایک ماں کی اولاد ہیں، ام الحکیم البیضاء، عاتقہ، امیمہ، عروہ، چار نہیں 5 بہنیں، اور برہ۔ ام الحکیم البیضاء جو سیدنا عثمان کی نانی تھی، دوسری بہن عاتقہ، تیسری امیمہ، چوتھی برہ۔ ام الحکیم البیضاء، عاتقہ، امیمہ، برہ اور عروہ،
یہ 5 بہنیں ایک ماں کی اولاد ہیں، باپ ان کے ہیں جناب عبد المطلب۔ ان کی چھٹی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام حالہ ہے، وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ اور یہ حالہ وہ ہیں جو سیدہ آمنہ کی چچا زاد بہن ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے بھائی احیب تھے، احیب کی بیٹی حالہ ہیں، اور حالہ حضرت حمزہ کی ماں ہیں، سیدہ صفیہ کی بھی ماں ہیں۔ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ قبیلہ بنو زہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے حضور کے والد کے رشتے کے لیے گئے، جناب عبداللہ کے رشتے کے لیے گئے، تو وہب نامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہیں، ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا جن کا نام تھا آمنہ، اور وہب کے دوسرے بھائی تھے وہیب یا اوہیب، 2 باتیں لکھی ہیں، ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگا۔ بیک وقت گویا حضرت جناب عبد المطلب نے ایک ہی خاندان میں اپنا رشتہ اور اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا، ایک بھائی کی اولاد کو بیٹی کو اپنے لیے اور ایک بھائی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے۔ یوں بھی ہوتا تھا، یہ اپراٹیں اب ہیں اس زمانے، اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ حالہ کا رشتہ خود اپنے لیے لے لیا اور آمنہ کا رشتہ اپنے صاحبزادے جناب عبداللہ کے لیے لے لیا۔ تو اس طرح حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے جو رسول اللہ کے چچا بھی تھے اور بچپن کے دوست اور یار بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ ان دونوں نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ اس طرح یہ رضائی بھائی بھی تھے، دونوں چچا بھتیجا بھی تھے اور رضائی بھائی تھے، خالہ زاد بھی تھے، اور ایک اور رشتہ بھی ہے، میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں ہم زلف بھی تھے۔ 2 بہنوں، ایک بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت، بلکہ 2 بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ، یہ 2 بہنیں تھیں جو یکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ انہی کی ایک بہن تھی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، سلمہ بنت عمیس۔ تاریخ کا موضوع بڑا خشک سا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی انسان کو۔ مجھے دلچسپی تاریخ سے نہیں، مجھے دلچسپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، مجھے دلچسپی صحابہ اکرام سے ہے۔ ہر وہ چیز جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہے مجھے اس سے پیار ہے، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی تجسس کوشش کرتا ہوں۔ اس کے لیے ہر طرح کی کتابیں اکٹھی کرتا ہوں۔ ابھی حال میں مردان میں ہمارے ایک عالم دوست ہیں، ان سے میں نے گزارش کی صحابہ کے تذکرے پر نایاب کتابیں ناپید بارہا میں مدینہ طیبہ میں تلاش کی، ہر جگہ سے تلاش کی، کتاب نہیں ملی۔ ایک عالم 8ویں صدی کے ہیں، بہت بڑے مورخ بھی ہیں، محدث بھی، ایک 4تھی صدی کے ہیں، کتابوں میں تذکرہ پڑھتے تھے، کتاب نہیں ملی تھی۔ ان سے میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا میرے پاس نیٹ کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کی مہربانی ہوگی۔ بہرحال ان کو نمبر دیا گیا، ای میل، اس پر کتابیں انہوں نے بھیجی، وہ تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہیں کتابیں، کچھ 4500 روپے صرف اس کے فوٹو لگے۔ لیکن بہرحال ایک انسان کو چسکا جو پڑ جاتا ہے پھر حاصل تو کرتا ہے۔ الحمدللہ وہ جو مجھے کہیں نہیں ملی تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، مجھے مل گئی وہ کتابیں۔ من جدہ وجدہ جو کسی چیز کے تلاش میں لگ جاتا ہے مل جاتی ہیں۔ ایک علامہ ذہبی کی کتاب ہے تجرید اسماء الصحابہ، ہمارے ڈاکٹر صاحب ابھی عمرے پر گئے، انہوں نے مدینہ طیبہ مکہ مدینہ لائبریری چھان ماری، نہیں ملی کتاب، مجھے الحمدللہ نیٹ سے مل گئی۔ اور دوسری کتاب ہے معرفت الصحابہ۔ تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تعلق کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے خاندان کا سلسلہ ہو یا ازواج مطہرات کا سلسلہ ہو یا صحابہ کرام کا تذکرہ۔ اس واسطے میں اس کے لیے تجسس کرتا ہوں، ہر طرح کی کتابیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے میں سمجھ کر پھر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو سیدہ
زینب بنت جہش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں. آپ نے علماء سے سنا پڑھا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی مسلمان ہوئی تھی. یہ غیر تحقیقی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے 4 مسلمان ہوئی تھیں. حضرت عاتقہ، حضرت عروہ، حضرت امیمہ اور حضرت صفیہ. صفیہ کے بارے میں تو سب بیان کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. بعض بڑی موٹی موٹی کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں حضور کی پھوپھیوں سے حضرت صفیہ کے سوا کوئی مسلمان نہیں ہوئی. بالکل غلط بات. حضور کی پھوپھیوں میں سے 4 پھوپھیاں مسلمان ہوئیں. صرف ام الحکیم البیضاء اور برہ یہ مسلمان نہیں ہوئی. تو حضرت امیمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، سیدہ زینب بنت جہش ان کی بیٹی تھیں. یہ پھوپھی ذات ہیں. یہ بھی قدیم الاسلام ہیں. ایمان اور اسلام اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دے دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ مرد ہی سبقت اختیار کریں، بعض اوقات عورتیں سبقت اختیار کر لیتی ہیں. ابھی آپ سن چکے کہ سیدہ ام حبیبہ قدیم شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں. ان کے باپ بہت عرصے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیں. واللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہیں ہدایت دے دیتے ہیں. تو سیدہ زینب بنت جہش، ان کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کرانے کے بعد بیان کرتا ہوں کہ یہ حضور کی چونکہ پھوپھی ذات تھی اور اپنے باپ کی طرف سے بھی اونچا خاندان تھا، بنو اسد میں تھے، اور ماں کی طرف سے بھی ہاشمی تھی کہ رسول اللہ کے جو دادا ہیں وہ سیدہ زینب بنت جہش کے نانا ہیں، جو رسول اللہ کے چچا ہیں وہ ان کے ماموں ہیں، رسول اللہ کے والد گرامی بھی ان کے ماموں ہیں، وہ رسول اللہ کی پھوپھی ذات ہیں تو رسول اللہ ان کے لیے ماموں ذات ہیں. تو وہ نجیب الطرفین تھی، دونوں طرف سے بڑا اونچا خاندان تھا اور نہایت حسین اور جمیل تھی، خوبصورت تھی. آپ نے سنا ہے، پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کو آزاد کیا تھا، زید بن حارثہ. یہ بچپن کے اندر گم ہو گئے اپنے ماں باپ سے، اور کسی نے جو زمانے میں بردہ فروشی کی، لڑکوں کو بچوں کو اٹھا کر لے جا کر بیچ دینا منڈیوں میں، بازاروں کے اندر، یہاں میں دستور تھا، کسی نے لا کر مکہ معظمہ قریب ایک منڈی میں اس کو بیچ دیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آگے زید بن حارثہ. سیدہ خدیجہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہوا تو سیدہ خدیجہ نے زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیہ کر دیا، ہبہ کر دیا، میری طرف سے آپ کی خدمت کے لیے مامور ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے باپ کو پتہ چلا، اس کے خاندان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ میں ہے، مکہ شہر کے اندر ہے. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں پیشکش کی کہ جو چاہیں ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. جو نبی کی شان تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے پوچھا بھی زید بن حارثہ سے، یہ آپ کے ابا ہیں؟ انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. یہ آپ کے چچا ہیں؟ چچا ہیں. آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانا چاہتا. کوئی بچہ ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہو، کون بچہ ایسا ہے جو ماں باپ کو دیکھ کر ان کا ملنے کی تمنا نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا؟ لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا تو پھر ایسا ہے دنیا میں کوئی رسول اللہ کو چھوڑ کر جائے؟ تو سیدنا زید بن حارثہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. جب انہوں نے انکار کر دیا اپنے باپ کے ساتھ جانے کا تو انہوں نے پھر رسول اللہ نے تمام قریش کو، اس وقت جو موجودین تھے، ان کو مخاطب کو فرمایا تم گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں. چنانچہ جب حضور نے اعلان فرما دیا تو پھر
سارے مکہ شہر میں ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ زید حضور کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں، اس لیے میں اس تفصیل میں جا رہا ہوں۔ وہ منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور نے فرمایا آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میرے گھر میں بیٹے کی حیثیت حاصل ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد جوانی کی حدود میں جب انہوں نے قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ اب چونکہ ان کو بیٹے کی حیثیت دے چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے لیے رشتہ بھی اسی شان کا، اسی رتبے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب، جن کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں، ایمان تو لا چکی تھی، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کے لیے زید کا رشتہ ہے۔ زینب جانتی تھی کہ زید تو غلامی کے توق پہن کر آیا ہے، غلامانہ زندگی گزار کر آیا ہے، تو میں جس خاندان کی ہوں کیا ایک غلام کے ساتھ میرا نکاح ہوگا؟ ایک فطرت ہے کہ اونچے گھرانے کی کوئی لڑکی اس کو بالکل ایک چھوٹے گھرانے کے کسی فرد کے ساتھ بیاہ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑکی بھی گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر حضرت زینب جیسی نجیب الطرفین، ماں کی طرف سے ہاشمی ہے، باپ کی طرف سے اسدی ہے، اور دونوں طرف سے اونچے خاندان ہیں، اور حسن و جمال بھی ہے، تو اس قسم کی خواتین کو، ایسی نوجوان لڑکیوں کو ایک ناز بھی ہوتا ہے اپنے خاندان کی عظمت اور برتری پر۔ تو سیدہ زینب کو جب یہ رشتہ، اس پیغام دیا گیا تو انہوں نے بڑا حیرت کا مظاہرہ کیا، اور اولاً انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے بھائی غالب عبداللہ بن جاش سے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قرآن سنیں، اسی سورہ احزاب جس کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس کے بعد وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ یعنی زید کے ساتھ زینب کا رشتہ یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق تجویز ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کی مرضی کے مطابق رشتہ طے کیا ہے۔ اب زینب کو کوئی اختیار نہیں، ان کے بھائی کو کوئی اختیار نہیں انکار کرنے کا، اس لیے کہ ایمان لا چکے ہیں، اور کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے۔ آیت کا اگلا جملہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت جب حضرت زینب تک پہنچی تو گردن جھکا لی کہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ رسول پر ایمان بھی اور انکار بھی۔ ٹھیک ہے کہ خاندانی برتری ہے، عظمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن فیصلہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اس واسطے گردن جھکانی پڑے گی، اور مومن کی شان یہی ہے۔ یہ ایک معیار ہے میرے دوستو، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی شخص اگر دل کے اندر کوئی کدورت بھی لاتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
مومن نہیں ہو سکتے رے، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان کے دعوے دار اپنے معاملات میں میرے پیغمبر آپ سے فیصلہ نہ لے لیں تو مومن نہیں ہو سکتے، لیکن جب آپ فیصلہ فرما دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی ایمان والے کو حق نہیں پہنچتا کہ دل کے اندر بھی کوئی کمی لائے، کوئی کدی لائے، کوئی بیر لائے، کوئی رنجش لائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، ظاہر میں بھی باطن میں بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ یہ فیصلہ، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف زینب کے ساتھ مخصوص نہیں، اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا اس دھرتی پر ہر مسلمان کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ یہ ایک آئینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے چہرہ دیکھنا ہے، یہ ایک معیار ہے، اس پر اپنے آپ کو ہم نے پرکھنا ہے۔ سیدہ زینب نے گردن جھکا لی، بھائی نے بھی مان لیا، ٹھیک اللہ رسول کا فیصلہ، اب انکار کی مجال نہیں۔ نکاح ہو گیا سیدہ زینب کا کس کے ساتھ؟ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ لیکن مزاج تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ زید بن حارثہ رسول اللہ کے گھر میں پلے، مزاج میں وہی عاجزانہ، لیکن سیدہ زینب اونچے گھرانے کی تو مزاج میں وہی افتخار، برتری کا احساس، الغرض دونوں کا مزاج نہیں ملا، آئے دن تکرار ہوتی رہی۔ اب قرآن کا فیصلہ سنیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ متصل اگلی آیت ہے، وہ پہلے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت نمبر 36 ہے، یہ 37 نمبر کی آیت ہے، غور سے سنیں اس کو۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا، یعنی ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے آپ کے گھر میں پہنچا دی اللہ کا انعام۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، میرے نبی آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہ اپنی پھوپھیزاد اونچے گھرانے کی خاتون سے نکاح کرا دیا۔ جب انہوں کے جب مزاج نہ ملے تو آپ بار بار فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو۔ بار بار حضرت زید طلاق کا کہتے تھے، میرا نباہ نہیں ہو سکتا، میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے امسک علیک زوجک، نہیں بھائی اپنے پاس رہنے دو۔ اب سیدہ زینب نے اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے گردن جھکائی تھی، خدا نخواستہ ان کو طلاق ہو جاتی تو کسی بھی خاتون کو طلاق ہو جانا جو ہے کتنا بڑا ایک دھچکا لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کی دل جوئی کے لیے بھی اسی قسم کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے دل کے اندر ایک چیز کا اندیشہ کر رہے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ ظاہر یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو شخص کسی کو اپنا بیٹا کہہ لیتا، وہ مولا بیٹا بیٹوں ہی کی طرح ہوتا، وہ جائیداد کے اندر بھی وارث کہلاتا، اور منہ بولا بیٹا اپنے حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا، اس کو حرام سمجھ جاتا تھا۔ یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی، منشا الہی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس معاملے کے اندر اس باطل رسم کو توڑا جائے، اور اللہ نے اس باطل رسم کو اسی موقع پر توڑا۔ چنانچہ جب نکاح نہیں ہوا حضرت زید اور حضرت زینب کا تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ قرآن کہتا ہے
فلما قضا زید منہا وطرا، یہ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا زید، کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو حضرت زینب اب مطلقہ ہو گئیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے گردن جھکائی تھی، اب ان کی دلجوئی بھی تو کسی اونچی شان سے ہونی چاہیے، ان کی شان پر قربان جائیں، ان کی عظمت پر قربان جائیں۔ اللہ کی وحی کے ذریعے فرمایا زوجناکہا، میرے نبی زید نے طلاق دے دی ہے، میں نے زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ یہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ وکیل بھی خدا ہیں، معاذ اللہ، خدا کا لفظ میں نے غلط بولا، وکیل بھی اللہ ہیں اور نکاح خان بھی اللہ ہے۔ سفیر ہیں حضرت جبرائیل، پیغام سنانے والے جبرائیل امین ہیں۔ حضرت زینب کہا کرتی تھیں، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز بخشا ہے، تمام ازواج مطہرات فرماتے ہیں تمہارے نکاح تمہارے بھائیوں نے کیے، تمہارے باپوں نے کیے، تمہارے مار مقرر کیے، میرا نکاح میرے اللہ نے کیا آسمانوں پر۔ زوجناکہا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی حضرت زینب اور امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ اور اتنا عرصہ جو حضرت زید کے ساتھ نکاح ہوا، قریب ہی نہیں جا سکے، وہ قریب جانے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ یہ منشا الہی یہی تھا کہ ان کو میں نے پیغمبر کی زوجیت میں پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کا فیصلہ سنیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان، جس طرح اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جس طرح کسی آدمی کے سینے کے اندر اللہ نے دو دل نہیں رکھے، اس طرح کسی بھی انسان کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، منہ بولی ماں نہیں بن جاتی۔ اس طرح فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بھی تمہارے اللہ نے بیٹا نہیں بنایا۔ پہلے دو مثالیں دیں، جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے، ایک آدمی کی دو مائیں نہیں ہوتی، اس طرح منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرف نہیں ہوتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ سچ فرماتے ہیں، وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، یہ جو منہ بولے بیٹے تم کہہ دیتے ہو، یہ حقیقی بیٹے نہیں بنتے، ان کو اپنے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ وَهُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اب ایک حدیث سن لیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے منہ بولے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو حقیقی زمانہ جاہلیت کی طرح حقیقی بیٹوں کی طرح بیٹیوں کی طرح قرار دے کر پھر ان کی ولدیت بھی اصل باپ کے نام سے نہیں، منہ بولا جو باپ ہے اس کے نام سے ولدیت لکھی جاتی ہے شناختی کارڈوں کے اندر۔ یہ ایک جاہلانہ رسم ہے جو بالکل محیط ہے سارا معاشرے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھیں، ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت علی ہیں، دوسری روایت کا سعد بن وقاص ابی بکرہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں۔ من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے باپ کو اپنا باپ بنا لیا، حقیقی باپ کے سوا کسی غیر حقیقی شخص کو اپنا باپ قرار دے دیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے،
والملائکۃ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین ساری انسانیت کی لعنت، لا يقبل منہ صرف ولا عدل ایسے شخص کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہے نہ فرضی عبادت قبول ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت۔ دوسری روایت سعد بن وقاص ابو بکرہ سے، من ادعا الی غیر ابیہ، جس شخص نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنی ولدیت منسوب کر دی، یا کسی باپ کہلانے والے نے کسی کا بچہ گود میں لے لیا، اس کو اپنی ولدیت دے دی، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، وہ جانتا ہے کہ یہ جو ولدیت ہے یہ غلط ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک تیسری روایت لا ترغ ابو ہریرہ سے، لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے ماں باپ سے منہ مت پھیرو، ان کو چھوڑ کسی اور کو باپ نہ قرار دو۔ فمن رغب عن ابیہ، جس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر اختیار کیا۔ یہ بھی متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت، من ادعا ما لیس لہ، جس نے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر دی، کسی آدمی نے کسی بچے کی جو غیر کا بچہ اپنی طرف نسبت کر دی، یا بچے نے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ منسوب کر لیا، فلیس منا، وہ ہمارا امتی نہیں ہے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ میرے دوستو، یہ مسئلہ بیان کرنا میرا ضروری تھا کہ یہ بیماری عام ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، خدا نہ خاصہ خود مبتلا ہیں تو فوراً اس کا مداوع کریں، اور اپنے حلقہ احباب کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کی پہنچ ہے یہ بات کو پھیلائیں۔ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سن لیا کہ حضرت زینب جو ام المومنین ہیں، ان کا نکاح منہ بولے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، اور منشا خدا بند یہ تھے کہ اس رسم بد کو ختم کیا جائے، اور ختم کرنے کا اقدام اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کرایا گیا۔ چنانچہ زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، سیدہ زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی، اور پھر چونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنی انا کی قربانی دی تھی، اپنی خاندانی عظمت کی قربانی دی تھی، پھر اس قربانی کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ زوجنا، کہا اے میرے نبی زینب کا نکاح ہم نے کرایا ہے، زمین پر نہیں آسمانوں پر کرایا ہے۔ سیدہ زینب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے ہم پلہ خواتین میں سے رسول اللہ کے ازواج میں صرف زینب تھی۔ دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ ان کا خاندان حسبن اور نسبن، نسب یعنی باپ کی طرف سے بھی اونچا تھا، اور حسب یعنی ماں کی طرف سے بھی اونچا تھا۔ ماں کی طرف سے وہ ہاشمی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کے نانا تھے، رسول اللہ کی پھوپھی ان کی والدہ تھیں، اور باپ بھی اونچا خاندان بنو اسد میں سے۔ تو اتنی بڑی عظمت والی خاتون، انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے جب گردن جھکاپ کی اپنی انا کو قربان کیا، تو پھر اللہ نے صلہ بھی اتنا اونچا دیا۔ باقی ازواج کے نکاح زمین پر ہوئے، سیدہ زینب کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ زوجنا، کہا میرے نبی زینب میں نے آپ کی زوجیت میں دے دی ہے۔ کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کسی قسم کی تنگی نہ پیش آئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام، اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ منشا الہی شروع سے یہ تھا، شروع سے وحی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ زید کے ساتھ نکاح کرانے کو روک سکتے تھے، لیکن منشا خدا بندی یہ تھا کہ اس طریقے سے وہ زید کی زوجیت میں جائیں گی اور مزاج نہیں ملیں گے، وہ طلاق دیں گے، اور پھر نبی کی زوجیت کے لیے میں فیصلہ کروں گا،
اور اس ذریعے سے زمانہ جاہلیت کی اور رسم بد جو اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آج بھی لوگ کسی عورت کو بہن کہہ دیتے ہیں، احتراماً ہر مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ادب و احترام، لیکن جس کو بہن کہہ دیا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے جو حرمت ثابت کرتا ہے، یا رضائی کا رشتہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ کسی شخص نے کسی خاتون کو اپنی بیٹی کہہ دیا، اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو منہ بولے بچے، ان کو لوگ اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ان کی ولدیت اپنی طرف ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور پھر عجیب طرح کی کشمکش مبتلا ہمارا، چونکہ ملکی نظام ایک باطل نظام ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو ہم سارے کے سارے اپنی جہالت، دین سے ناواقفیت کے سبب سے اس باطل نظام میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں۔ کسی عالم نے اول تو بات کرتا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں ڈرتے ہیں، خدا جانے کیا صورتحال ہے، اگر کر دی تو لوگ انسنی کر دیتے ہیں، اور ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ لیکن یہ بہت بری بات ہے، اس لیے میں نے احادیث صحیحہ بھی آپ کو سنا دی، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوشفہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور کل قیامت دن اللہ کے نبی انکار کر تو میرا امتی نہیں، اور خدا کی لعنت تو پھٹکار بھی پڑتی رہے، اور خدا کا فرشتوں کی پھٹکار پڑتی، ساری کائنات کی لعنت پڑتی رہے۔ اس واسطے اس بیماری میں جہاں بھی کہیں بھی کسی کو مبتلا دیکھیں تو اس کو آگاہ کر دیں کہ مسئلہ یہی ہے بھائی، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کسی مستند عالم کے پاس جا کر بات تحقیق کر لیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی، جس طرح ایک فنکار خاتون ہوتی ہیں، ہر کام جانتی تھی، سلائی کا، کڑھائی کا، اور ہر قسم کے کپڑوں کو رنگ دینے کا۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر محنت کش تھی، محنت کر کر کے جو پیسہ کماتی تھیں وہ سارے کا سارے غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ ہم ساری بیویوں میں سے سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی، سمجھو کہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی ماں تھی یہ، دنیا طلبی نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی۔ اور کہتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ بہت حسین و جمیل تھی، مجھے اکثر رشک آیا کرتے، بہت خوبصورت تھیں چونکہ بڑے خاندان کی تھیں، اور عمر میں غالباً عائشہ صدیقہ کے برابر تھیں یا ان سے کم تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ساری بیویاں بیٹھی تھیں ازواج مطہرات، تم میں سے میرے بعد، یعنی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے لمبے ہاتھ ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہم ساری بیویاں اکٹھی ہو کر تو دیوار پر اپنے ہاتھ رکھ کر ہاتھ ناوا کرتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے کے بعد سیدہ زینب کا انتقال ہوا، انہی جن کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھوں کی جسمانی طوالت مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کھلا ہاتھ تھا ان کا اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 12,000 درہم بھیجے ان کی خدمت، سارے کا سارے اسی وقت صدقہ کر دیے غریبوں پر، اور پھر دعا مانگی یا اللہ مجھے آئندہ اس وقت تک زندہ نہ رکھنا کہ میں دوبارہ پھر حکومت سے میرے پاس کسی قسم امداد آئے۔ جو خود کماتی تھی سارے غریبوں میں خرچ کر دیا کرتی تھی، ام المساکین کہلاتی تھی۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی خاتون، آپ کی پھوپھی ذات، اور بڑی اونچے رتبے کی، جنہیں اللہ اس کے رسول کے حکم سامنے اپنی انا قربان کی تھی، پھر اللہ نے وہ شرف دیا کہ اللہ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک الیک۔ خدا کا لفظ جو عجمی لفظ سے ہمارے معاشرے کے اندر عام رواج پڑ چکا ہے، کوشش کریں کہ یہ لفظ خدا نہ بولا جائے۔ کشتی کا جو ملا ہے اس کو نا خدا کہہ دیتے ہیں، نا سے مراد ناؤ ہے کشتی، اور خدا سے مراد ملا ہے، تو جس لفظ کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے اس پر اللہ کی ذات پر نہ کیا جائے تو اچھا ہے۔